مومنین اس کی کائنات میں جتنے بھی ہیں سب کے لیے باعث برکت. الحمدللہ ہمارے جو لکھنے والے ہیں مقدر کہنے والے سننے انہوں نے تقریباً ائمہ پر لکھا ہے، اور یہ ضرور کوشش کریں کہ تمام ائمہ پر ایک کلام آپ کا ہونا چاہیے کہ مناسبت سے جب بھی کی محفل ہو ان کے نام کی تو ضرور ہونا چاہیے تمام ان کے نام سے. یہ جو ذکر ہے اصل روح کی رضا روح کی بارگاہ کی، کربلا کے بعد جو لوگ تبدیلی لے کر آئے، یعنی تشیع کو جو بنیاد ہے جسے کہنا چاہیے، وہ امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام. وہاں سے ہمیں ذکر ہم کریں گے دونوں کا بھی کہ وہاں سے ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. یعنی اس سے پہلے کربلا ہو گئی، سب قتل ہو گئے. اب جب لڑائی شروع ہو گئی بنی عباس بنی امیہ کی تو تھوڑی سی فرصت ہو گئی، توجہ ادھر سے ہٹ گئی اہل بیت سے، ورنہ ان کا کام خالی اہل بیت کے گھر کے پہرا تھا. جیسی توجہ ادھر سے ہٹی آپس میں شروع ہو گئے تو امام نے موقع سے فائدہ اٹھایا. فرصت، اب اس فرصت میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ دین کا حیا. جعفریہ کہلاتے ہیں تو جعفری کہلاتے ہیں. وہ ان دونوں اماموں کی وجہ سے امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام جتنے بھی آپ کے پاس ہیں حدیث کا سلسلہ اور جتنے بھی ہیں یہ بنیاد وہی ہیں. نام تو آپ کا ظاہر پیغمبر نے خود ہی رکھ دیا ہے، ان کے اپنے نام پر محمد. ابو جعفر کنیت ظاہر ہے، بہت سے آپ کے ظاہر ہوئے ہیں اور نام کی وجوہات بھی آپ کو پتا ہے. یعنی ان کو شناخت کرنے والا، چونکہ آپ کو بتائیے آج وہ 25 دسمبر بھی ہے تو کرسمس بھی ہے، اور ہمارے جو برادران مسیحی ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ آگے سے تاریخ ثابت نہیں ہے 25 دسمبر ہسٹری کے اعتبار سے، مگر بارات بارے نہیں یاد کرنے میں جو لوگ کرتے ہیں. علوم اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ واقعات بھی یہاں سامنے لائیں گے جس کا ان سے تعلق ہے ائمہ کا ان لوگوں کے ساتھ تاریخ میں. تو یہ خاص طور پہ جو ہے ہم نے اس بات پہ توجہ دی ہے. تو ان کے ولادت سے پہلے ہی ان کے مقام کا علم جو ہے وہ زبان پیغمبر سے، اور وہ جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری جنہیں یہ ڈیوٹی پیغمبر دے دی کہ جب آپ میرے فرزند سے ملیں گے جو میرے ہمنام تو میرا سلام پہنچائیے گا. اب جابر بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، انہیں یہ معلوم تھا کہ میرے ذمہ ہے یہ کام، تو اکثر وہ پکارا کرتے تھے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ وہ تھے کہ بھئی یہ نام یہ جو جس کی طرف پیغمبر نے مجھ سے کہا ہے، تو جب ان کی ملاقات ہوئی ظاہر اپنے وقت پر، اور یہ بات پیغمبر ان کے آنے سے پہلے ہی کہہ گئے دنیا میں، ظاہر زمانہ گزر گیا، بلکہ لوگ سمجھے شاید یہ دیوانے ہو گئے جو یہ پکارتے رہتے ہیں. ان کی نظر ایک ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ سارا جو پیغمبر نے ذکر کیا ہے مجھے وہی نظر آ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا اپنے بارے میں کہ میں محمد بن علی ہوں. فوراً بوسہ دیا پیشانی پر، اور پھر سلام کہ آپ کے نانا کا سلام. دیکھیے ذرا آپ کا مقام و مرتبہ ہے جو چونکہ سب ایک ہی ہیں. اس کے بعد وہ روزانہ 2 مرتبہ زیارت کے لیے آتے تھے جابر باقاعدہ ہر روز. اس بات پہ آگے خود بزرگ ہو چکے تھے ظاہر بات ہے، اور مگر وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے مجھے یہ بات کہی تھی، ان کی اہمیت، ان کا مقام یہ ہے. اور ظاہر ہے اب ہم آپ کو کچھ اور چیز بتائیں گے ان کے حوالے سے. نام کی مناسبت سے اس سے تو وہ باقی شگافتہ کرنے والا علم و علوم کی طرف اشارہ ہے جہاں پر. تو ایک عیسائی نے تمسخر اڑایا مذاق اڑانے کے لیے، تو کہنے لگا بقر ہے نہیں ہے، آپ کا نام گاؤ ہے، یہ کیا ہے مطلب گائے. وہ کہنے لگا
بندہ مقام کریں انا باقر. اب اس میں آپ چیز نوٹ کریں گے نہ حضرت غصے ہوئے. یہ چیز سیکھنے کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مطلب ہمیں قصہ سنا کے چلے جاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں، نہیں. اس نے کوشش کی کہ آپ کو توہین کرے. آپ نے نہیں، میرا نام باقر ہے. تو اس نے تصدیق کی دوبارہ سے، آپ کی ماں کی توہین کی، والدہ کی. مطلب وہ کھانا پکا دی، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی توہین کی بات ہے؟ کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے مثلا جیسے ہم کیا نام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں دوسروں کی، اس میں کیا بات ہے؟ کھانا پکانا یا کام کرنا، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ پھر اس نے مزید توہین کی کوشش کی، اسکن کلر کا بھی کوشش کی، مذاق اڑانے کی. اب دیکھیے حضرت یہ بتا چلے آپ کو، جو ہم یہ سنتے ہیں تو حضرت کی ائمہ علیہ السلام کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اب وہ ان سے ہٹ کر ماں تک پہنچ گئے عیسائی جو ہے. تو جب اس نے یہاں تک شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو تم نے میری ماں کے بارے میں کہا ہے اگر وہ صحیح، میں الفاظ کو یہاں تک نہیں لاتا ہوں، تو اللہ انہیں معاف کرے. اگر تم نے جھوٹ بولا تب کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو اللہ تمہیں معاف کرے. تب بھی اللہ تمہیں معاف کرے. یہ جو بات تھی اس نے جب سنا تو وہ مسلمان ہو گیا. یعنی اس کے اندر یہ انقلاب پیدا کہ بھائی یہ میری کوشش تو کچھ اور یہ اس کے جواب میں وہ تحمل کا مظاہرہ کیے چلے جا رہے ہیں. مطلب کہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ وہ اصل میں جو ہم کو سبق لینا ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی شخص اگر آپ سے الجھ رہا ہے، آپ سے مطلب بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس سے ڈیل کیسے کیا جائے. کیونکہ آپ دلوں کو بدلنا ہے، وہ اخلاق سے بدلا جاتا ہے، طاقت سے نہیں. دلوں کا بدلنا، سر جھکائے جاتے ہیں طاقت سے، دل اخلاق سے جھکتے ہیں. وہ طاقت سے نہیں کبھی بھی جھکتے دل جو ہے. تو حضرت نے کیا بتایا؟ دوسری بات ہے کوئی حلال کام ہے تو اس میں شرمندگی کون سی بات ہے؟ ایک کام اگر حلال ہے اس میں ایسی کون سی بات ہے مطلب کہ آپ کسی کا ہے؟ تو کردار آپ نے بیان کیا کہ بھائی دل صرف کردار بدلتے ہیں. تو وہ شخص جو چاہ کچھ اور رہا تھا وہ معلومہ کہ خود ہی مسلمان ہو گیا. یعنی اصل طاقت کیا ہے کہ طاقت ہے. امام سوچیے آپ، امام وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے تو پہلی اپر ہینڈ ہے کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے اور آپ مسلمان ہو کہ ہجوم میں کھڑے ہیں، اور وہ بھی وہ شخصیت بنی ہاشم کی. تو آپ طاقت کے ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا، یہ آپ وہاں سیکھتے ہیں. اخلاقی قوت کیا ہوتی ہے؟ طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ہے، طاقت ہے آپ کو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف مسلمان بھی نہیں ہے. آپ کا اپنا معاشرہ ہے، آپ کے اپنے سب کچھ ہے. چونکہ یہ قرآن نے ہم تو ائمہ تو چلتا پھرتا قرآن نے چونکہ بتایا کہ بلا تستوی الحسنہ ولا سیئہ، نیکی و برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی احسن، برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو. بہترین طریقے سے وہ نہیں کیا اسے ماریں گے، مطلب بہترین طریقے دو. کیوں؟ اگر آپ یہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ہوگا یہ کہ جو تمہارے درمیان میں عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا گہرا دوست ہو جائے گا آپ کا. وہ اس میں تبدیلی آ جائے گی. یعنی برائی پر جب آپ اچھائی کریں گے تو شخصیت بدل جائے گی اس کی. مگر یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صلاحیت انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. جس میں صبر نہیں، تحمل نہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. مراد یہ بہت بڑی بات ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات انہیں کو ہے جو بڑے قسمت والے نصیب والے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی عملی جو تفسیر ہے ائمہ علیہ سرچ کرتے چلتے پھرتے قرآن، تو وہ ایک قرآن ثابت، یہ قرآن ناطق حرکت کرتے ہوئے قرآن. ائمہ علیہ السلام کے کے بارے میں دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ اور وہ حضرت جا رہے تھے، سفر شام تھا، تو وہاں پر وہ کوئی عیسائی بشپ تھا، وہ وہاں پر بھیڑ اس کی لگی ہوئی تھی عیسائیوں کی وہاں پر. تو آپ
اس میں چلے گئے، جو ضابطے کرنے چلتے ہیں ذرا اس میں، تو اس نے بھی مجمع جمع تھا ظاہر ہے وہاں۔ اب اس کو اپنے دیکھا اپنے مجمع کو، تو انہوں نے دیکھا ایک چہرے کو، کہ پوچھا، کہنے لگا کہ بھائی آپ کون ہیں، یعنی آپ ہم میں سے ہیں یا نہیں، مسیحی ہیں یا نہیں، چونکہ ظاہر ہے ان کا اپنا مجمع خاص کا مطلب، یعنی میں مسلمان ہوں۔ آپ علماء میں سے یا جہلاء میں سے ہیں؟ ہم نے ظاہروں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ نہیں، آپ سوال کریں، پوچھو۔ اب دیکھیے وہاں سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں کہ چونکہ ہمارے جنت میں ظاہر لوگ جائیں گے، وہیں رہیں گے، وہ کہتا بھائی جنت میں جب لوگ رہیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے بھی، تو یہ جو فضلہ وغیرہ کیا ہوگا اس کا؟ تم یہ دعویٰ کرتے ہو وہاں پر کھائیں گے پیئیں گے سب ہوگا، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوگا۔ تو اسی کو دنیا کی مثال دیں، دنیا میں یہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کی دنیا کی مثال کیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی بچہ شکم میں مادر میں ہوتا ہے، اللہ کے نہیں پتہ، سب مل رہا اس کو، اور وہ کوئی اخراج بھی نہیں ہوتا، اس کے وجود کا ہر چیز اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے، اس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، مطلب اس نے سوال کر کے مشکل میں پڑ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ پھر اچھا نعمتیں، جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہوں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی کبھی، تو اس کے لیے کچھ چیز ہے آپ کے پاس موجود؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جتنی جنتیں، پھل ہیں، نعمت، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اتنا لوگ جو ہیں کھاتے رہیں گے اس کے اندر؟ اس کی کوئی یعنی یہاں بھی مثال ہونی چاہیے موجودہ دنیا کے اندر۔ اب بھائی ایک چراغ لو، اس سے جتنے چاہے چراغ جلا دو، وہ چراغ اپنے کا وہی رہے گا، ہزاروں چراغ جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کسی قسم کی، اس کے اپنے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ اضافی ہوگا، اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں نہ رات میں؟ آپ نے کہا وہ طلوع فجر جو ہے جب ہوتی ہے، اور اس کے درمیان جو ہے جو وقت ہوتا ہے، اس کے درمیان کے اندر ڈان اور سن رائز کے درمیان جو ہوتا ہے وقت جو ہے، مطلب اس میں تو وہ اس نے چیخ لگائی، بھائی یہ کس کا، یہ کون آ گیا میری محفل میں؟ کہ اب آپ جواب نہیں دے سکتے، خدا کی قسم۔ آپ نے کہا نہیں قسم نہیں کھاؤ، قسم نہیں، جھوٹی قسم نہیں، یعنی مراد ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو تم کہہ رہے ہو۔ اچھا بتائیے پھر مجھے عزیر اور عذرا کے بارے میں، جو تو قرآن میں جس کا ذکر بھی ہے، تو وہ دو ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے، اور جب مرے دونوں تو ایک کی عمر 150 سال، ایک کی 50 سال، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ قرآن میں جو ذکر کیا حضرت عزیر کے لیے کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے وہ بستی کو تباہ شدہ دیکھا، قرآن نے آپ آیت پڑھی ہے اس کے اندر، اور وہ کہنے لگے کس طرح زندہ ہوں گے دوبارہ، گویا کہ تو اللہ نے جو کو موت دے دی، 100 سال تک جو ہے وہ سوتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے 100 ایئرس کے بعد، تو وہ اپنی وہی عمر تھی ان کی جس میں یہاں دنیا بدل چکی تھی، باقی لوگ جو ہیں، تو اللہ نے کہا دیکھو تمہارا کھانا ویسے رکھا ہوا ہے، اور وہ یعنی اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، قرآن نے کہا، اور اس کا جو گدھا تھا وہ گھر سڑ گیا، ظاہری بات ہو تو اللہ نے بتایا کہ ہم کیسے کریں گے، تو اپنے سامنے اس دوبارہ سے وہ حیات اس کی واپس آئے گی، یعنی زندگی اس کو ملی، اس کے سامنے آپ نے سب دیکھا۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک کی عمر اس لیے ہے کہ وہ 100 سال سوتے رہے، تو وہ جو تھا بہت پریشان ہوا وہ شخص جو تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے یہ کہاں لے آئے؟ اس کے بعد جتنے اور سوالات تھے سب کے جب جواب اس کو مل گئے، وہ کہتے ہیں آئندہ میں تم سے لوگوں سے نہیں ملوں گا، جو میری ذلت ہو گئی، یہ تم کس کو اپنے محفل میں لے آئے ان کی وجہ سے، کہ میں آئندہ میں تم آئندہ سال جو ملو گے بھی نہیں، یعنی میں نہیں آؤں گا، وہ نہیں آئے ان لوگوں کے سامنے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کہ جب یہ خبر عام ہوئی شام میں کہ ایسا ہو گیا واقعہ کہ عیسائی جو ہے وہ فرار ہو گیا، شکست فاصل کا ہر سوال کا جواب اس کو مل گیا، تو حیران تھا سوال ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، تو بجائے خوش ہونے کے ہم لوگوں نے حکم دیا کہ آپ فوراً شام سے نکل جائیں۔ انہوں نے کہا آپ فوراً نکل جائیں، کیونکہ ہمارے حکومت خطرہ ہے، ان کی شہرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کو شکست دے دی علماء کو ان کے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ آپ فوراً ہی یہاں سے چلے جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی جو شناخت ہے
وہ شناخت علم ہے. یہ جو واقعہ ہم نہیں، چونکہ اس کا تعلق آج کی کرسمس سے، اس لیے ان کو ہم نے موضوع بنایا اس کا. دوسری بات حضرت ہم زندگی یہ بھی آپ کو بتائی کہ بھائی ہمارا اختلاف کسی سے بھی ہو، لیکن ہم تو اس کے وہ ہیں فاؤنڈر جسے کہتے ہیں نا، اساس و بنیاد ہم تو دین کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ کیا کرے، ہمیں وہی کرنا ہے کہ جو دین کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا موقع ہے ہم کیوں اس کی مدد کریں، نہیں، کیونکہ کبھی ایمان کیا ہی نہیں. اس میں ایک راز ہے جو ہمیں سمجھایا گیا، آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جب تک انسان اپنی زندگی میں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں چونکہ ہم جس ماحول میں ہیں، وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوگا تو اس کی سب توہین کریں گے، تذلیل کریں گے. جو آج تک بولی یہ مسئلہ امام کے سامنے بھی آ گیا. اب اس زمانے میں روم جو تھا، روم ایران جو، اس میں یہ ہوتا تھا کاغذ وہیں بنتا تھا ان کے علاقوں میں، اور جتنے بھی سکے تھے سب انہیں کے بن کے آتے تھے مسلمان ریاستوں میں کوئی چلتے تھے. جیسے آج کل بھی آپ کے ہاتھ میں فقیری، آپ کے ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے، انفارچونیٹلی بالکل وہی حالت ہے. آپ سوچیے ذرا سا، آپ غور کریں 75 ہجری کے بعد سے لے کے آج آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ سب ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ اب اسی زمانے ہر چیز وہیں سے آ رہی ہے. اس وقت یہی مسئلہ تھا کہ وہ سکہ وہ وہیں سے بنتا تھا، وہیں سے آتا تھا، سکے بھی وہیں سے بن کے آتے تھے. تو جو روم جو تھا اس کا جو بادشاہ وہ مسیحی تھا، ظاہر بات کرسچن تھا. اب سبق ہمیں سیکھنے کی بات ہے، کیا سیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. یعنی آج حالات یہی میں بتا رہے ہیں ہمیں. اب ہوتا یہ تھا ان پہ وہ اپنا مذہبی سلوگن چھاپتے تھے. ٹرینٹی جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مثلا سن، فادر، ہولی گھوسٹ، مثلا یہ. اب یہ مسلمانوں کا عقیدے کے خلاف ہے. ایسی چیزوں کا اسلامی ریاست میں کرنسی کا اس قسم کا رائج ہونا، جاری ہونا، تو بادشاہ نے اس میں تبدیلی چاہیے. عبدالملک بن مروان نے، بنی امیہ کا جو تھا، ان کا وہی اس پہ ہم اپنا جو اسلامی تشخص ہے، اسلامی توحید وہ لکھ دیتے ہیں. اس کو جب یہ پتہ چلا اس نے دھمکی دے دی کہ خبردار اگر تم یہ کرو گے. پہلے تو اس نے تحائف بھیجے، تحفے بھیجے، مگر وہ نہیں مانا. چونکہ مسلمانوں کے مسئلہ ہے بھائی یہ اپنی ترویج کر رہے ہیں اس کرنسی کے نام پر. تو پھر اس نے دھمکی دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں توہین کے کلمات لکھ کے پھر بھیجوا دوں گا تمام ریاستوں میں آپ کی. یعنی جتنے بھی مسلمان سکہ تو انہیں کا چلتا ہے. اب وہ ہے پریشان ہو گیا کہ اس کا حل کیا کروں میں، یہ تو مشکل ہو گئی. تو کسی نے کہا بھائی وہ فرزند رسول ہیں، اہل بیت، کیا آپ سمجھ کر لینا جب آپ کو درباری مشورہ نہیں دے سکتے. تو اس نے بلایا فوراً، پوچھا کہ یہ مشکل آ گئی، وہ یہ دھمکی دے رہا ہے. سفیر انہوں سے بھیجا، روم نے سفیر بھیجا اپنا کہ جا کے اس سے خبردار کرو. امام نے کہا اس کو یہیں روک لو اور اپنا سکہ جاری کرو. آپ نے پورا بتایا کیا وزن ہوگا، کیا ہوگا، اس پہ کیا لکھا جائے گا، یہ سب. اور اس کو یہ کہو کہ اب ہماری ریاستوں میں تمہارا سکہ چلتا ہی نہیں. پھر سفیر کو چھوڑنا. اب جب سفیر واپس گیا اس نے کہا کہ بھائی انہوں نے یہ کہا کہ اب تمہارا سکے کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کہا، اس نے کہا کہ پھر وہ چھاپ کے میں کیا کروں گا. پھر جب انہوں نے وہ خود جملے یاد ہے کہ جب آپ خود کفیل ہو گئے اب آپ کو، تو اس نے کہا پھر اب میں کیا کروں گا، لکھ کے گالیاں لکھ رہا تھا، پہلے وہ توہین لکھ رہا تھا، تو اب وہ اس پہ چلے گا کہاں، وہ تو بیکار ہو گیا نا. تو اس نے چھوڑ دیا، ارادہ بدل دیا. مگر آپ نے سبق کیا سیکھا کہ جب تک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو گئے دنیا آپ کا مذاق اڑاتی رہے گی. آج ہم وہیں کھڑے ہیں. یہ 75 ہجری کے بعد سے آج 1447 میں آ گئے. ہمارے غربت کا وہی حالت ہے یا نہیں؟ آپ کا امام اس وقت سمجھا کے گیا تھا بھائی عزت کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے اس کے دباؤ سے، پریشر سے نکلو گے. اور آپ اسی طرح ہم اس کی وجہ ظاہر آپ کو بتایا کہ جن کا کام تھا وہ تو جیلوں میں بند رہے، بیچارے زندانوں میں رہے، اور بدبخت لوگ حکومت کرتے رہے جن کا کام جو دین فروش، ملک فروش، ضمیر فروش، ساری سے بات رکھتے تھے. حکمراں کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ائمہ نے سمجھایا کہ عزت کس میں ہے تمہاری. آج اسی طرح آپ وہیں کھایا نہیں، آپ ہر چیز میں محتاج. طریقہ مگر ہم بھی وہ امام بتا کے گئے بھائی طریقہ کیا طریقہ سے دیکھیں. آج آپ کے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، خواتین غازہ میں قتل ہو رہی ہیں. یہ مسلمان 57 کنٹریز ہیں.
ضمیر فروش، ملک فروش، دین فروش، بے غیرت، بے حیا، جو بھی لفظ آپ کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں سب پائے جاتے ہیں سب، کیونکہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ یہ کہیں کہ ہم کمزور، آپ کمزور نہیں ہیں. نہیں، کمزوری آپ کے اندر ہوتی ہے. کمزوری جب تک آپ اندر سے کمزور نہ ہو، کوئی نہیں ڈرا سکتا آپ کو. جنگیں باہر نہیں جیتی جاتی، پہلے اندر جیتی جاتی ہیں. موسیٰ سے کہا اللہ نے جاؤ فرعون کے پاس، رب اشرح لی صدری، میرا شرح صدر کر دے. اور یہ کہنا چاہتے مجھے پہلے لشکر جمع کر لوں. موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا لشکر تو اکٹھا کر لوں پھر جاؤں فرعون کے پاس. وہ کہہ رہے جائیے آپ بھائی اپنے لے جائیے خالی دونوں، کہ میرا شرح صدر کر دے. جب تک انسان اندر کے بت کو نہیں توڑے گا اپنے، باہر فتح نہیں حاصل کر سکتا. یہ جتنے اس لیے نہیں کہ اٹامک کنٹری نہیں، یہ اندر سے فقیر ہیں، اندر غیرت نہیں ہے. جہاں غیرت ہوتی ہے وہ آدمی یہ کبھی نہیں ہونے دیتا کہ اپنی عزت کی. جو اپنی خواتین کو بیچ دیں وہ پورے ملک کو بیچ سکتے ہو، کون سی بات ہے. تو حضرت نے کیا سمجھایا وہ 75 میں. تو یہ ائمہ علیہ السلام سامنے آپ کو جو چیزیں نظر آتی بہت واضح ہیں کہ ان کی زندگی جب آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو وہاں پر ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے آپ کے پاس. اس لیے آپ زندگی کو ان کو پڑھتے ہیں نا کہ آپ آئے، میں آیا، کھانا کھایا، ہم نے تبرک لیا، ہم چلے گئے خوش خوش. نہیں، اپنی زندگی میں دیکھیں اس میں میسج کیا ہے. ہر مسلمان کی میسج کیا ہے اس میں، اس کا جو زندگی تھی وہ کیا سمجھا کے جانا چاہ رہے تھے عزت و آپ کو قیامت تک کے لیے. آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہی رہے گا جیسے آپ چل رہا ہے. تو یہ دونوں امام کی زندگی میں آپ واقعات کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ائمہ علیہ السلام کی حیات میں ایسے تمام موقع جو بھی نظر آتے ہیں وہ ان کی جو شناخت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، علم ان کی شناخت ہے اور ظاہر وراثت ہے، وارث ہیں ہر شخص کے، ہر نبی جتنے بھی سب کے طرف سے ہیں. دوسرے امام ہمارے جو ہم جس کو یاد کرتے ہیں مثلاً 10ویں امام علی نبی علیہ السلام، ابو الحسن ثالث بھی ہم ان کو کہتے ہیں، چونکہ امام رضا ابو الحسن جو ہے ثانی ہے، امام علی جو ہیں وہ اول ہے. تو اس میں ان کو ہم اس طرح سے یاد کرتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ 6-7 سال کی عمر تھی تقریباً امامت کی ذمہ داری آ گئی، چونکہ شہادت کی وجہ سے، اپنے والد کی وجہ سے. اور اس وقت لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ بھائی یہ ان کا علم لدنی ہوتا ہے، کسی بیچ میں ان کے کوئی نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے. تو اب ایک بچہ جو نہ اپنے والد سے پڑھا کسی سے پڑھا، چونکہ والد کے سر سے سایہ اڑ گیا، لہذا وہ جو بھی ان کا علم ہے وہ کسی نے نہیں دیا، وہ ڈائریکٹ ہے. لہذا وہ اب اس کی جب ان کا امام کے وصال ہو گیا تو وہ ایک شخص کو جنیدی کو لگا دیا کہ آپ انہیں پڑھائیں. استاد آپ ان کو پڑھائیں. کسی نے پوچھا، وہ کہنے کا بھائی وہ مجھے پڑھا رہا ہے، میں نہیں پڑھا رہا، میں نہیں پڑھا رہا، وہ مجھے پڑھا رہا ہے. یعنی وہ استاد کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھا رہا، یہ تو اس نے رکھوا دیا مجھے نگرانی کے لیے، کوئی چاہ کے شیعہ نہ ملے ان سے بھائی قصر میں، محل میں، تاکہ ان کا رابطہ کٹ جائے. جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ کہہ لیں بھائی وہ رئیس ہاشمی ہے، جوان نہیں ہے، یوتھ نہیں ہے کوئی، وہ رئیس ہیں اور وہ بھائی وہ کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں اپنی عمر سے بھی. میں نہیں پڑھا رہا ہوں، ایک بات وہ 10 بات کھول کے مجھے پڑھا دیتے، بتا کسی علم کے مطلب میرے سامنے رکھ دیتے ہو. وہ لوگ سمجھتے کہ میں پڑھا رہا ہوں شاید، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ جو کائنات میں جو آپ کے میں نے بتایا نا عمر کے حساب سے جو حالات آپ کے سامنے آئے، تو ائمہ کے یعنی جو حالات ہوگا تو جہاں جہاں کرامتیں نظر آتی وہ شناخت کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایک دفعہ کسی شخص نے دیکھا کہ ایک شخص آج اس کی آنکھیں خراب تھیں، بینائی، آپ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی، دعا کی ظاہر بات ہے. ایک دن آپ نے مٹی سے پرندہ بنایا اور وہ اڑ گیا، آپ نے بھوک ماری اس میں بنا کے ہاتھ سے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، تو آپ کو اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ جو آپ سے جو صادر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انا منہ وہو منی، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. چونکہ قرآن میں یہ ذکر کیا گیا نا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، کل نماز جمعہ میں بھی ذکر آئے گا، چونکہ اس لیے آج میں ذکر نہیں کیا اس حوالے سے کہ جو قرآن نے کہا کہ وہ بھائی
تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر وہ حکم خدا سے اڑ جاتا ہے. ظاہر بات ہے باذن اللہ، شبہ نہیں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے اذن سے وہ پرواز کر جاتا ہے. یا وہ وقت میں مطلب وہ نابینا جو اس کو آنکھیں دے دیتا ہوں، یعنی ٹھیک کر دیتا ہوں ان کی آنکھیں، چونکہ معجزہ جو ہے وہ کسی میڈیکل سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اس نے خدا سے تعلق رکھتا ہے. ورنہ یہ کام تو یہاں سرجن کر لے گا، اگر ٹول ہی کے ذریعے کرنا ہو تو یہ کام تو ڈاکٹر کر لے گا. عیسیٰ کا عیسیٰ کا خالی ہاتھ پھیرنا تھا کافی ہے، یہ کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا کہ کرے گا. معجزہ ہمیشہ قیامت تک یاد رکھیے، نبی کا معجزہ قیامت تک معجزہ ہے. آپ چاہے کتنے علوم میں طب میں ترقی کر لیں، لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہاتھ پھیرتے مریض ٹھیک ہو جائے. یہ وہ کر سکتے چونکہ وہ باذن اللہ ہے. امر خدا جو ہے وہاں موجود ہے. حکم خدا تو حکم خدا ظاہری بات ہے جب ہے تو وہ تو پھر خدا کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. تو وہ کام کیا ہے، یہی فرق ہے دونوں کے درمیان میں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ہم ان سے. ایک شخص تھا اور مسیح تھا، کرسچن تھا، اس کا یوسف بن یعقوب. تو ایک جو ہمارے راوی ہیں ان کا حضرت اللہ ان کا دوست تھا، ان کے والد کا، اور اس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی. اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کو متوکل نے اس کو طلب کیا سامنا کہ اب متوکل پتا آپ کو کس قسم کا دہشت گرد قسم کا مزاج تھا. متوکل تشیع کے خلاف کتنا اہل بیت کے قاتل. یہ مسیح عالم کو کرسچن ہے. اب اس نے اس کو طلب کیا اور وہ بیچارہ ظاہر ڈر رہا تھا. تو اس نے نظر کی اس نجات کے لیے کہ میں وہاں جاؤں، خیریت سے واپس آؤں. متوکل کے دربار سے واپس جاؤں. آپ جانتے ہیں وہاں تو حکم شاہی ہوتا ہے، مطلب کورٹ لگے، کچہری لگے گی وہاں، تو حکم آپ سرکرم کر دو، بادشاہ کو دو، یہی ہے. تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے امام کے نام سے نظر کر لی کہ میں جناب اس کے لیے امام کی خدمت میں نظرہ پیش کروں گا 100 دینار کا، کہ میں خیریت سے واپس آ جاؤں. اس کے دربار سے شروع دیکھیے معرفت ہے اسے، اور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں واپس آ جاؤں. تو یہ چل دیا. اب اس کو گھر نہیں پتا تھا، تو کہتا ہے کہ بھائی مشکل یہ تھی کہ، اور میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ حالات، سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں کہ وہاں پوچھوں میں. تو مجھے خدشہ تھا کہ اس کو خبر نہ ہو جائے کہ میں وہاں پر گیا ہوں. ان کے بعد بجائے حاکم کے پاس جانے کی پہلے ہی میرے خلاف ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سواری کو اپنی چھوڑ دیا اس کے حال پر کہ وہ چلتی رہے. ہوتا نا کرتے ہیں نیت کہ بھائی جہاں کھڑی ہو جائے دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے پہچان تو ہے نہیں کہ گھر کون سا ہے. ایک جگہ خود وہ گھوڑا کھڑا ہو گیا، وہ ہل نہیں رہا. اس نے کوشش کی جب نہیں ہلا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک فام جو ہے مطلب غلام جو تھا نکل کے آیا باہر. اس نے کہا تم یوسف بن یعقوب ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں. حیرت بھی ہو گئی، اس نام بھی پتا میرا اور یہ بھی کم، میں باہر ہوں مطلب انتظار میں ہوں. حیران ہوا بہت. کہنے لگے ایک نشانی تو ہو گئی یہاں تک آنے کی، کیونکہ ان کو اس کا میرا نام کیسے پتا؟ یہ بھی پتا کہ بھائی میں آیا ہوں. اب اس نے جا رہے وہاں پہنچے. اس نے کہا کہ وہ اندر آ جائیے آپ. پھر وہ کہنے لگا کہ وہ جو آپ کے پاس وہ ہے کاغذ میں جو ڈبے جو آستین میں آپ کی 100 دینار ہے وہ بھی دے دیں. اور اس کو ثابت ہو گیا کہ یہ بھی خبر ہے نا کہ میں کیا لے کر آیا اور کہاں رکھے ہوئے ہیں. مثلا اسے تیسری نشانی جو ہو گئی اس کے اپنے ایمان کی کہ میں کہاں آیا ہوں، یعنی میں نے جن کی نظر کی ہے وہ شخصیت کیا ہے، مطلب کہ وہ وہاں جو غلام سے اپنے کہہ رہے ہیں یہ چیز ہے، تو اس کے بہت زیادہ اس کا ایمان یقین بات ہے. تو امام نے اس کو لگا لیا اندر. پھر امام نے اس عجیب بات یہ فرمایا کہ اس سب کے باوجود جو تم دیکھ چکے ہو معرفت کی بات، تم مسلمان نہیں ہوگے، مجھے معلوم نہیں، لیکن تمہارا ایک فرزند ہوگا جو ہمارا ماننے والا ہے. تمہارا ایک فرزند ہوگا، یعنی مسلمان کو کیا بھی مکتب اہل بیت کا ہی ہوگا وہ. تو اللہ کیسا بیٹا اگر تم، اور وہی ہوا. یہ حالت عیسائیت میں ہی مرے، مگر لڑکا جو ہے ان کا مسلمان و شیعہ، اور خود کہا کرتا تھا کہ میں امام کی گویا کہ وہ ہوں بشارت. یہ امام نے کہا تھا، نہیں وہ بیٹا کہا کرتا تھا. اور امام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو یا یوسف ان اقواما یزعمون ان ولایتنا لا تنفع امثالک کذب. کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ
ہماری جو دوستی ہے ان لوگوں کے کوئی کام نہیں آئے گی، یعنی دوسرے جو لوگ ہیں ان کے کس کام کی آنے والی ہے؟ تو فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، واللہ انہا لتنفع امثالک، تم جیسے لوگوں کے بھی کام آئے گی ہماری جو دوستی ہے۔ فرمایا کہ امضی فیما وافیت لو، جاؤ اپنا کام جو کرنے وہ وہاں جاؤ جس کام پہ جا رہا ہو، تم آج خیریت سے واپس آ گئے، دوستی کام آئی، یعنی وہ شر سے محفوظ ہو گئے۔ جب آپ نے فرمایا سے فإنک سترى ما تحب سیولد لک ولد مبارک، ہم تری تمہیں ایک اولاد، تم بیٹا تمہیں ملے گا جو یہ وہ جو یعنی ہمارے گویا مسلک پر، یعنی امام کا وہ کہا کرتا تھا، میں میری بشارت جیسے بس ایک نکتہ ہے جس میں بات کو اپنی تمام کروں گا۔ دیکھیے اور کیجیے آپ، امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ ہر ایک کو ہوگا، ہماری محبت کا فائدہ، مگر دائمی فائدہ کسے ہوگا؟ ہماری محبت بہت سو کو دنیا میں فائدہ پہنچا دے گی کہ وہ شر سے محفوظ ہو جائیں گے، لیکن آخرت کا فائدہ اسی بیٹے کو ہوگا، بیٹے کو، یعنی جو کہ یہ اس کو یوں میں آپ سے کہہ دوں بھائی، بہت سے لوگ دعویٰ محبت کرتے ہیں اہل بیت کا، وہ ہمیں بھی کوئی انکار نہیں، لیکن اہل بیت اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ آئے کس لیے تھے؟ اس کی مثال تو مثلاً ایک آدمی، آپ پیاس سے آپ مر رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ دریا بہہ رہا ہے آپ کا، اب آدمی جا رہا ہے وہاں تک، پتہ چلا کہ مجھے 1 فٹ پہلے ہی گزر گیا، نہیں پہنچ سکا پانی تک۔ ایک آدمی ایک بالش پیچھے رہ گیا، ایک باری اتر گیا، پانی پی لیا، کس کو فائدہ دے گا یہ؟ جس نے وہ پانی، اب اگر کوئی کتنا ہی قریب ہو جائے مگر جو اب جب تک حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا، جو حقیقی ولایت کے معنی ہیں، یعنی جو اللہ نے انہیں رتبہ دیا ہے، جب تک حقیقی معنی میں اس اسٹیٹس کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ فائدہ اسے ہو سکتا ہے ہر جگہ، لیکن یہ جو فائدہ ہے، جو آخرت کی کامیابی، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی معنی میں انہیں تسلیم کرتے ہیں، جو ان کا خدا ہے، یعنی ولایت امامت جس کو تسلیم کر کے جس پر عمل کرتے ہیں، جو دین پر ہم عمل کرنا ہے نا، تو اس کو تسلیم کرنا، ولایت کو جسے ہم کہتے ہیں غدیر کا مراد یہ کہ آپ نے اسے تسلیم کیا اور پھر اپنی حیات کو ڈالا اسی کے مطابق جو ائمہ کی تعلیمات ہیں۔ تشریع کو مانا کیا؟ ان کی اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہ انسان ہے جس پر اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ اپنے دنیاوی نجات کے لیے، مشکلات کے لیے آدمی بہت کچھ ہم مانگتے رہتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن وہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ امام کہہ رہے دنیا میں ہمارے سب کو فائدہ پہنچے گا، مگر آخرت کا فائدہ، حقیقی فائدہ انہی کے لیے ہوگا جو حقیقی معنی میں ولایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے عزت شرف یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، اس لیے آج ہمارے وہ شہداء ہیں الحمدللہ، پروردگار ان کے مقامات کو بلند کرے، انہی کے دم سے جو جتنی بھی زندگی ہے، یعنی غیبت امام میں ان لوگوں کی وجہ سے ہے، وہ لوگ اپنے فریضے کو انجام دے گئے، شان سے گئے وہ اپنی، ہمیں کوئی اس کو نہیں ہے، رہ جانے والوں کی ذمہ داری باقی ہے، جو رہ گئے ہیں وہ تو اپنا کام کر گئے، اپنا وعدہ پورا کر گئے، جو لوگ زندہ ہیں ان کے فریضہ باقی رہتا ہے کہ وہ اپنے فریضے کو انجام دیں اور اس مشن کو باقی رکھیں، جو مشن اہل بیت ہے۔ اور ہماری شناخت ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہونی، کبھی ظالم کے ساتھ نہیں۔ جو آدمی کبھی ظالم کے ساتھ نظر آئے اس کا شیعہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ دنیا دار انسان ہے، جیسے اور بہت سے دنیا دار پائے جاتے ہیں۔ ہماری شناخت یہ ظلم کے خلاف، یہ ہماری پہچان ہے، اس کو کبھی ہمیں ظاہر نہ کیجیے گا۔ اہل بیت کا کبھی تعلق ہی نہیں رہا کسی ظالم سے، اور یہی ہمارے ذکر کا موقع ہے، وہ مجلس ہو یا محافل، یہ ہماری پہچان ہے، ہمیشہ مظلوم ساتھ نظر آئے، اور یہ قرآن کا حاصل ہے، یہ اہل بیت، یہ پیغمبر، یہ پوری زندگی۔ تو پائیدار ہمارے جو مشکلات ان کو حل فرما، اسلام کا بول بالا ہو، جو سہولیت، جو ظلم و ستم گال ہے، سب کو نیست و نابود کر، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم لنا ورحمنا وعافنا انک اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم، السلام علیکم،
عليك حجة الله. السلام عليك يا خالق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى